سورہ نساء ناظرین کرام قاری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلایا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلہ کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ ناظرین کرام، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بنیادی نکات ان آیات میں بیان فرما دی ہیں۔ ایک تو بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے ہاں قاری صاحب 4 شادیوں پر ایسے تیار رہتے ہیں، لوگ ایسے تیار رہتے ہیں۔ بھئی قرآن میں حکم ہے، ارے حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے قاری صاحب، آپ نے تو تلاوت فرمائی ہے، یہ تو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اگر عدل کر سکو، اور اللہ جانتا ہے کہ عدل نہیں کر سکیں گے تو آگے کیا لکھا ہے کہ پھر ایک ہی عورت رکھو۔ بھائی عدل نہیں کر سکتے تو عدل کرنا بڑا مشکل اور دشوار کام ہے قاری صاحب، لیکن یہاں تو لوگ 4 شادیوں پر تیار رہتے ہیں، اور پھر ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر لیا کرو۔ قاری صاحب یہاں تو مہر پہلے ہی معاف کرا لیے جاتے ہیں یا لکھوائے نہیں جاتے، اور عورت کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ 32 روپے 8 آنے مہر لکھوائیں گے ہم، جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اچھا، شریعت نے جو 32 روپے چاندی کے مقدار کے مطابق تھا، اگر آج رکھا جائے تو قاری صاحب ٹھیک ٹھاک مہر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ عورت کو اس کا حق نہ دیا جائے، اور پھر اس کو بھی معاف کرا لیا جاتا ہے۔ وہ خلا کے جو معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن قرآن بڑا واضح ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت ہی واضح ہیں۔ دیکھیے یہ جو بندوں کے حقوق ہیں نا، یہ کچھ ایسے ہیں جیسے والدین، اولاد، ازواج، اپنی تحویل میں موجود یتیم بچوں اور عام رشتہ داروں سے متعلق ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں قاری صاحب جو کسی کانٹے اور ترازو میں تولی نہیں جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی اس سے اتفاق کریں، اور لہٰذا ہمیں ان کی ادائیگی میں سوائے خوف خدا اور آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور اسی کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی، یہی تقوی ہے، یہی کانشیسنس ہے، یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور حقیقت میں ناظرین کرام تقوی یہ ہے کہ طاقت، حکومت اور یہ جو قانون کی طاقت، اس سے کہیں زیادہ یہ تقوی ہے۔ اس لیے اس سورت کا جو آغاز ہے سورہ نساء کا، وہ بھی تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہیں سے آغاز ہوتا ہے قاری صاحب، کہ اے لوگوں اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، ڈرو کہ خدا تمہارے خلاف نہ ہو جائے۔ ہم دنیا کو اپنا بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اگر خدا اپنا نہ ہوا تو پھر یہ دنیا قاری صاحب کیا دے دے گی ہم۔ تو یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کا خطبہ نکاح میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ تمام افراد کو، اس آیت میں تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں باہمی محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا ہے، تاکہ اہل قرابت، یتیموں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔ حقوق دل سے ادا کرنے چاہیے، جبر سے نہیں کرنے چاہیے، کسی کے خوف سے نہیں کرنے چاہیے، خوف ہو تو پھر خدا کا ہو، باقی انسانوں کا خوف کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بہت بہت شکریہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ ناظرین کرام، ویسے تو ہمارا یہ جو آغاز سحر پروگرام ہے اور جو سیگمنٹ ہے، اس میں قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب تشریف لائیں گے، لیکن آج استادوں کے استاد، ہمارے آپ کے سب کے بڑے محبوب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے آج اس کا آغاز ہوا ہے۔
قاری صاحب کی بڑی شفقتیں بڑی محبتیں میرے ساتھ رہتی ہیں. میں چاہوں گا میرے سر پہ آپ ہاتھ بھی رکھ دیجئے اور تاکہ آپ کا دست شفقت میرے ساتھ ساتھ دے، صحت دے، ایمان کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے ہم تو ابھی تو آغاز سحر ہوا ہے ناظرین کرام, اور اب جو ہونے جا رہا ہے اس کے بعد وہ ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ. کیونکہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں اس کے حبیب کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یہ آپ ہی نے پڑھا ہے نا, ذرا قاری صاحب پڑھ کے بھی تو بتائیے. جی پڑھ کے بتائیے. خدا کا ذکر کرے, سبحان اللہ, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, ایسی زبان خدا نہ کرے. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد اس مسجد کے سائے میں جہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک نام ہے, اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مبارک نام ہے, جہاں یا اللہ یا رسول اللہ ہے, جہاں فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام ہیں, جہاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہے, جہاں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہے, اور جہاں رسول کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہے, اسی کے سائے میں اس جگہ پر ورفعنا لک ذکرک میں دعوت دوں گا آج الحاج عمران شیخ اتاری کو کہ وہ آئیں گے اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اس محفل کو, اس ٹرانسمیشن کو, اس پہچان رمضان کو اپنی پہچان کی طرف لے کر جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.